کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک. میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ چیزیں مہنگی, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی جاتا. سب سے بڑا ادارہ کون سا جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو, ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ٹیلنٹ ہے. اور خبر آپ کو دیں کہ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور جواب. امریکی صدر پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے. امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون یہ ہمیں معاف کرو گے؟ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی. اس لیے کہ یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا, یہ قوم سے خطاب نہیں تھا, یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا, یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا, یہ ایک فنڈ ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا. تو اس کو اس انداز سے پینڈنگ ان کا اپنا ایکسپلینیشن وہ ہمیں دے دے. لیکن میرے شک ہے کہ اس طریقے سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو صدر کے بیان پر میرے 2 سوالات ہیں. عمران خان نے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ امریکی صدر کس معلومات پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان نے نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا. السلام علیکم, میں ہوں سودھی احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سودھی رائے کے. آج جو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو سب سے بڑی اور عام خبر ہوئی ہے وہ جو صدر ٹرمپ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی ہے, اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑے بہت بتاتا چلا جاؤں گا. امریکہ صدر جو ہے بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر شدید تنقید کی ہے, اور امریکی صدر نے ڈیموکریٹڈ کانگریشنل کمپنی کمیٹیز میں خطاب کرنے کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی ساتھ لپیٹ لیا. جو بائیڈن نے کہا کہ, اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے, اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بے رتب ہے. انہوں نے کہا کہ چین اور روس جو ہے چین اور روس کو بھی ایک بڑے مسائل قرار دیتے ہوئے ان ممالکوں کو سمجھنا چاہیے اور کچھ اس سے منوانا بھی بہت مشکل ہے, اور انہیں منوانا بھی بہت مشکل ہے. تاہم امید کرتا ہوں کہ جلد ہی اس حوالے سے امریکی کوششوں سے بہتر آئے گی. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں مصروف عمل ہے. جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ 21 صدی کے دوسرے سہ ماہی میں دنیا کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. امریکی صدر کے بیان پر پاکستانی دفتر خارجہ نے جو ہے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا پہلے تو, لیکن بعد میں انہوں نے رد عمل دیا. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے کہنے پر تقریر کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ان تقریر کا جائزہ لینے کے بعد حکومتی سطح پر جو ہے وہ رد عمل دیا جائے گا. دوسری بات جو ہے اس پر عمران خان جو ہے پوری امت کا جو لیڈر ہے, اور انہوں نے امریکہ کو 2 سوالات پوچھے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیئرمین عمران خان نے جو ہے پاکستان کے جوہری کمانڈ اور کنٹرول سسٹم پر کہا سب سے محفوظ ہے. اس نے کہا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹر پیغام میں چیئرمین عمران خان اور نے امریکی صدر جو بائیڈن کو یہ بتاتے ہوئے کہ اور یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ عمران خان نے سوال کیا کہ امریکہ صدر ہماری جوہری صلاحیتوں کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجہ پر کس معاملات یا اور کس معلومات پر بنیاد پر اور کس معاملات پر یہ اس بنیاد پر پہنچے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ جہریت کا مظاہرہ کیا, اور پاکستان نے کب جہریت کا مظاہرہ کیا, خاص طور پر نیوکلرائزیشن کے بعد. انہوں نے ایک سوال
کیا کہ پاکستان نے خاص جو ہے کب تک جہریت کا مظاہرہ کیا اس نیوکلیرائزیشن کے بعد. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ ہمارے پاس سب سے محفوظ اور جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، تاہم پاکستان امریکہ کے طور پر کسی طرح جنگی جنون میں شامل نہیں رہا، نہ ہی کسی ملک میں جارحیت جو ہے کی. دوسری جانب عمران خان نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سوال کیا کہ بائیڈن کے بیان کے بعد ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ مکمل جو ہے ناکام ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ناکامی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بائیڈن کے جو سٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے دعووں کے کہہ رہے تھے کہ امپورٹنٹ حکومت کی یہ ظاہر کرتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ اس حکومت کی نااہلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مزید کہا کہ موجودہ حالات میں ہمیں معاشی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت خود NRO2 دینے میں مصروف ہے. اور عمران خان نے کہا کہ وائٹ کالر مجرموں کو جو ہے وہ ملک کو لوٹنے کا لائسنس دیا جا رہا ہے اور یہ قومی سلامتی پر بھی سمجھوتا کریں گے. اس پر جو PTI کے باقی رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف دیا. تو شہری اور عوامی مسلم لیگ جو ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے امریکی صدر جو ہے اس کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا اصل نشانہ ہماری ایٹمی پروگرام ہے. سابقہ جو وزیر داخلہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو صدر ہمارے پاکستان کے جو ہے متعلق شر انگیز بیان پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے رد عمل دیتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے بیان نے پاکستان کی تبدیلی کی وجہ جو ہے بتا دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اصل نشانہ پاکستان کا نیوکلیرائی جو پروگرام ہے اس پر ہے اور ہماری معاشی سیاست اقتصادی تباہی کی اس کے ابتدا ہے. کرپٹ سیاستدانوں کو مسلط کرنا پہلا اقدام اور دوسرا جو ہے ملک میں عدم اعتماد اور خانہ جنگی اور تفرقہ بازی جو ہے کو یہ کہتے ہیں یہ دوسرا اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں رہنے یا نہ رہنا ان کے ایجنٹے مسلط جو ہے رہنا چاہیے. کہا کہ اور اب قوم فیصلہ کرے گی کہ غیرت یعنی سے جینا ہے یا غلامی سے بن کر رہنا ہے. سینئر سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ روایتی اسلحہ سے بھارت کا مقصد نہیں کر سکتے، یعنی ایٹمی ٹیکنالوجی ہی ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، لیکن جس کے پیسے اور جائیدادیں باہر پڑے ہو اور ان کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تحریک انصاف کے جو دوسرے رہنما ہیں شیری مزاری نے بھی امریکہ خلاف جو ہے پاکستان خلاف ہرزہ سرائی پر جو بائیڈن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جوہری صلاحیتوں سے لیس غیر ذمہ دار سپر پاور ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی. تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیری مزاری نے امریکی صدر کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ بائیڈن کے پاکستان ہرزہ سرائی تو غیر متوقع نہیں، امریکہ یہ سب باقاعدگی سے کرنے کا عادی ہے. PTI کے رہنما کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن آپ پاکستانی قوم سے معافی مانگے. شیری مزاری نے یہ بات کی اور تبدیل ساز ناکام ہونے پر تبدیلی اس نے سازش کی ہے. عمران خان کی حکومت آئی ناکامی پر شرانگیز خیالات کا جو اگل رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اور جذبات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اور انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے لیے اصل خطرہ جوہری امریکہ ہے. جو بائیڈن آپ اپنے جوہری ہتھیاروں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. شیری مزاری کا کہنا تھا کہ امریکہ جوہری صلاحیتوں سے لیس غیر ذمہ دار سپر پاور ہے. بائیڈن صاحب آپ کے تو اپنے شہری محفوظ نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے تو اپنے شہری محفوظ نہیں ہے. اور وفاقی اور سینئر جو وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے
بیان دیا جو بائیڈن کے حوالے سے۔ مریم نواز تو اس نے یہ بات کی کہ مریم نواز تنقید عمران خان پر کر رہی ہے پریس کانفرنس، اور انہوں نے جو ہے فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز ہے وہ بھی عمران خان پر تنقید بجائے اس کے کہ وہ اس پر تنقید کرنا چاہیے تھا بائیڈن پہ، اور اس نے کہا وہ پی ٹی آئی کہا کہ ہماری جوہری پروگرام کے تحفظ کی تعریف دنیا کرتی ہے لیکن بائیڈن نے جو بیان دیا ہے اس کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اس لیے لایا گیا کہ ان کو بلیک میل کرنا آسان ہے، سوائے عمران خان کے کسی کو جو بائیڈن کے بیان کی مذمت نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر جو ہے بائیڈن نے ہمارے ایٹمی اثاثوں پر لفظی گولہ باری کی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ نیلامی کے ذریعے جو حکومت ہے اس پر ہمیں شدید تحفظات ہے کیونکہ یہ پاکستان کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے ایسا ہی پاکستان کے ایسی ہی بات کر دی، یعنی کوئی ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، جبکہ ہمارے جوہری پروگرام نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر ہے، اعلیٰ سول قیادت اور بھی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بتایا کہ گزشتہ کئی اشہروں میں دنیا نے ایٹمی حادثات یعنی ہم نے دیکھے کہ دنیا میں کئی ایٹمی حادثات ہوئے جس میں امریکہ میں بھی نیوکلر ایکٹ کا حادثہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ہندوستان کا ایٹامک پروگرام سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں تو روز ہی سننے میں آتا ہے کہ یورینیم چوری ہو گیا فلانا ہو گیا، اس طرح کئی واقعات رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا اور ہماری جوہری پروگرام کی تحفظ کی تعریف دنیا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جوہری تحفظ کی تعریف جو ہے وہ دنیا کرتی ہے، کوئی اس کو اس طرح نہیں بتا سکتے کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری جوہری پروگرام کا تحفظ دنیا کرتی ہے۔ اور دوسری بات کی حماد حضرت نے بھی اس بات کے حوالے سے کہا کہ جو بائیڈن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ نیوکلر سیفٹی ہے، نیوکلر جو ہماری نیوکلر ہے وہ سیفٹی ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جبکہ نیوکلر سیفٹی ہے کہ نہیں۔ دوسری جانب جو حماد اظہر نے کہا کہ جو بائیڈن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ نیوکلر سیفٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، جبکہ دوسری پاکستان 19ویں دنیا کے جو نیوکلر سیفٹی میں سے پاکستان جو ہے وہ 19ویں نمبر پر ہے اور بھارت جو ہے وہ 20ویں نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان اپنے نیوکلر اثاثوں پر کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ حماد اظہر نے کہا۔ اور شیخ رشید نے اس حوالے سے پھر کہا کہ وہ لال حویلی میں عام پریس کانفرنس کریں گے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹڈ کانگریس نیشنل کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے اور متعلقہ جو سوال اٹھائے پاکستان کو تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا۔ بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی اثاثہ پروگرام سب سے ترتیباً اور غیر محفوظ ہے اور دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہمارے امپورٹڈ جو بلاول صاحب ہیں، امپورٹڈ وزیر خارجہ ہے، اور انہوں نے کہا جو بائیڈن کی ایٹمی اثاثہ جو امپورٹڈ حکومت کی طرف سے صرف بلاول آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی۔ امریکہ صدر کے جو بائیڈن کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق جو بیان پر پاکستان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بلاول بھٹو کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی صدر بلاول بھٹو نے امریکی صدر کے بیان پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن نے بیان پر وزیر اعظم سے بات کی ہے اور اس بات پر امریکی جو سفیر ہے اس کو طلب کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے پرعزم ہے، پاکستان کی ایٹمی پروگرام کا سسٹم محفوظ ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر سوال اٹھانے کے بجائے پڑوسی ملک کے پروگرام پر بھی سوال اٹھائیں، یہ بھی بلاول بھٹو نے کہا ہے۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر حیران ہوں کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تحفظات اٹھائیں،
اٹھائیں۔ بلاول بھٹو نے بتایا کہ فیصلہ کریں کہ امریکی سفیر کو طلب کرنے کے بائیڈن کے بیان پر امریکی ڈیمارچ کریں گے، یعنی جو ڈیون لوڈ اس کو طلب کیا۔ امریکی دفتر خارجہ میں جو امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بیان سے دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی جو اثر پڑے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں پر سوال اٹھاتے ہیں تو بھارت وہ ہے۔ حال ہی میں بھارت میں ایک میزائل جو ہے وہ فائر ہو کر پاکستان کے حدود میں داخل ہو گیا، گر گیا تھا۔ بلاول نے واضح کر دیا کہ ہم اپنے ایٹمی جو اثاثوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس صورت میں عمران خان پر بجائے اس کے کہ جو بائیڈن پر اور تنقید کرتے، انہوں نے پھر عمران خان کو تنقید کیا۔ عمران خان کے ایٹمی پروگرام کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیا کہ اس نے بلاول نے کہا، اور عمران خان نے کہا کہ اپنے ملک پر ہم ایٹم بم گرا دیں، اس طرح دیے۔ جو بائیڈن نے کے بیان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے آفیشیل پروگرام میں غیر رسمی بات کی ہے۔ انہوں نے بالکل اس کو بات ہی نہیں سمجھی اور کہا کہ یہ ویسے فضول بات ہے، یعنی غیر رسمی انہوں نے کہا کہ حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ کے صدر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی انٹرویوز نہیں دیے۔ بلاول نے یہ کہا کہ یہ کوئی انٹرویوز نہیں، یعنی انہوں نے قوم سے کوئی خطاب نہیں کیا، نہ کوئی اس طرح انٹرویوز دیا۔ اور انہوں نے جو بائیڈن اور جو ہے صدر نے آفیشیل پروگرام میں غیر رسمی بات کی ہے، اور امریکی صدر نے قومی سلامتی سے خطاب نہیں کیا۔ کوئی کہہ رہے تھے انٹرویوز نہیں ہوا۔ میرے خیال میں انہوں نے فنڈ ریزنگ پروگرام میں یہ بات کی ہے۔ یہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر کو ڈیمارچ کریں گے، ان کو جواب دینے کا موقع دیں گے۔ اگر ہم محسوس کریں گے کہ کوئی دباؤ ہے تو پھر تو قوم کو آگاہ کریں گے۔ بلاول کا جو کہنا تھا کہ ہر ملک کے مختلف مسائل اپنے موقف ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہے مثبت طریقے سے دنیا سے انگیج ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال دے، جو ہے وہ مشکلات سے نکال دے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر پابندیوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جو ممالکوں پر پابندی دے دنیا کی معاشی پر نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا پھر یہاں پر تنقید کیا اور کہا کہ عوام کی معاشی اور جمہوری حقوق پر ڈاکہ مارا، اور پاکستان کو جتنا نقصان عمران خان نے دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں ترقی دیکھ لے، جو کچھ سب کچھ دیکھ لے، کتنے اور ترقی کر رہے تھے۔ عمران خان کے 18ویں ترمیم پھاڑ کر ملک کو وزیراعظم ہاؤس سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے، یعنی 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ عمران خان کی جو بول نیوز میں ایک پروگرام ہوا جس میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اکتوبر میں لانگ مارچ کا جو سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اکتوبر ہی میں لانگ مارچ کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور سب کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک عرصے سے پاکستان کی نیوکلیئرائزیشن، یہ اب بول نیوز کی یہ بات کہی ہے اس نے عمران خان نے پروگرام میں، کہ ایک مہم چل رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان بہت غیر ذمہ دار لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھ اگر ایٹم بم آ گیا تو پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بول نیوز کے پروگرام عمران ریاض کے ساتھ میزبانی عمران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ صدر جو ہے جو بائیڈن کے بیان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر جو عمران ریاض نے سوال کیا، اس کے جواب پر کہا کہ پاکستان تو پہلے تو قوم کی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ عمران خان نے کہا پہلے قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگوں نے جو شعور جو لوگوں نے شور مچایا کہ پاکستان پوری دنیا میں
تنہا ہو گیا اور ہمارے ملک اور ہماری حکومت کی خارجہ پالیسی بہت بری تھی، جیسے کہ ہمیں ریسینٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ تو پاکستان کی مین سٹریم میں لانے والے تھے، یعنی یہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا اگر اس بیان کو دیکھا جائے تو دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے امریکہ کو خوش کرنے کی جتنی بھی کوشش کی، لیکن امریکہ نے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق ہی مقام دیا ہے، یعنی وہ پاکستان کو جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہی رکھیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی میں اس وقت بھارت کا اسٹریٹجیکل پاور جو ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ خدمت کر لے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہمیں ایک دم اونچے مقام دے دیں گے۔ حالانکہ ہماری جو وزیر خارجہ ہے ان کے اگر پیر بھی پکڑ لینا اور شہباز شریف وہاں مانگنے بھی کہے کہ میں مانگنے آیا اور مانگ کر مر بھی جائے اور ان کے سامنے لیٹ بھی جائے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں، جبکہ میرا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پالیسی بنانا چاہیے اور اپنی مفاد کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ تو بالکل سامنے لیٹ گئے، اس کے باوجود امریکہ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے اس طرح سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ پاکستان کی مفادات کی تحفظ کی یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ منتخب کرتے ہیں اپنی۔ امریکہ خود کہتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے ہماری حکمران سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے سامنے جھک جائیں اور ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اپنی مفادات اور اپنی قربانیاں اور اپنی لوگوں کی قربانیاں دے دیں تو شاید وہ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک عرصے سے پاکستان کے جو خلاف جو مہم چل رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کو اس طرح ڈیفالٹ کے کنارے پر لے آئیں گے اور پھر وہ امریکہ اپنی منمانی کروا کے اور اس طرح یہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات بول نیوز کے پہلے پروگرام جو تھے سمیع ابراہیم صاحب سے ان سے بھی یہ کی تھی کہ حکومت نااہل ہے اور یہ پہلے بھی جو ہے خزانہ خالی کر چھوڑ گئے، اور 2018 میں بھی جس حالت میں یہ ملک کو ہمیں دے گئے تھے، اور اپریل 2022 کو جب بھی یہ آئیں تو صرف موازنہ کر لے کہ ہمیں کیا یہ چھوڑ کر گئے تھے، جب تیل عالمی مارکیٹ میں آدھی قیمت پر تھا، اور ہمیں اصل مشکل یہی کہ درپیش تھی کہ تیل کی قیمت جو ہے دگنی ہو گئی تھی، اور اس کے باوجود ہم پاکستان کو یہاں چھوڑ کر گئے اور یہ کہا کہ اب دیکھو جو تیل کی قیمت ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ آدھی تھی بھی، لیکن اس کے باوجود مہنگائی عروج پر ہے، اور IMF کا پروگرام بحال ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ جو مارکیٹ انسٹیبلائز ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے یہ تبدیلی آنے دی تو یہ لوگ جو ہے وہ سنبھال نہیں پائیں گے، ہماری معیشت نیچے آ جائے گی۔ شوکت ترین کو بھی میں نے بھیجوایا اور ان کو سمجھوایا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد ہمیں اس سے جو بھی نکالے گا وہ ہم سے بھاری قیمت مانگے گا، اور وہ لوگ جو ہے اسلامک بم کے پیچھے پڑے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ قیمت مانگے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی بالکل ختم ہو جائے۔ یہ بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ ایسے سائفر آیا نہیں تھا، وہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایسے سائفر تو کوئی آیا نہیں تھا، پہلے انہیں 4-5 پریس کانفرنس کی اس حوالے سے، مریم نواز نے بھی اس طرح بات کی، تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اصل میں
جو ہے اصل میں غیرت تو ان میں ہے ہی نہیں، چونکہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور یہ سارے ملک کو جو ہے سارے ملک کو ذلیل کرواتے ہیں۔ کسی کو بنانا ریپبلک میں ایسا نہیں ہوا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے جو ہے تحقیقات نہیں کروائیں گے، اور اس سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اور دوسری اور چیئرمین نے کہا عمران خان نے کہ کبھی اسی طرح کا بیان آیا نہیں ہے یہ سائفر کے حوالے سے جو سابقہ، اور اس پر عمران خان نے کہا کہ سابقہ صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پاکستان کے خلاف بیان دیا تھا کہ ہم افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ تو میرے ٹویٹ ریکارڈ پر ہے کہ موجود ہے، اور میں نے ہمیشہ امریکہ کو جواب دیا ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی میں نے کہا جواب دیا، اور اپنے ملک کی مفادات کی تحفظ کرتے ہیں، اور وہ ممالک جو اپنے ملک کی مفادات کی تحفظ کرتے ہیں وہ غیرت مند عزت کرتے ہیں، وہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ جو آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں وہ ڈیمور کرواتے ہیں، جس طرح انہوں نے کروایا نون لیگ والوں نے۔ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں ملک کو مزید مقروض ہو جاتا ہے۔ معیشت سے متعلق جو اسے سوال کیا گیا، عمران ریاض نے اسے پوچھا، تو عمران خان نے کہا کہ مجھ سے کوئی حیرت نہیں ہے کہ کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے وہ 1997 سے 1999 تک وزیر خزانہ رہا، تو ملک کا کیا حال ہوا، اور جب یہ آیا تو اس کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا۔ لیکن ایک ملک مقروض ہو جائے اور مزید نہیں چل سکتا، اور ہمیں اور یہ کام جو ہے انہوں نے 2018 میں بھی کیا، اور 2018 میں یہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 30 سال سے یہ لوگ جو ہے ملک پر حکومت کروا رہے ہیں اور ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور بھارت جو ہے ہم سے آگے نکل گیا۔ 1990 تک پاکستان بھارت سے معاشی طور پر آگے تھا، لیکن 1990 کے بعد سے جب یہ دو چور جو ہیں پاکستان پر مسلط رہے تو بھارت اور بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے انہیں سے سوال کیا گیا تو عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا، اور کہتے ہیں انہوں نے سابقہ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران اکتوبر میں لانگ مارچ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ اکتوبر میں ہوگا، اور اکتوبر میں مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی پوری تیاری کروا رکھی ہے، اور اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں روکا جائے۔ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کراتے الیکشن کی تاریخ تو ہم لانگ مارچ کو جو ہے وہ اگر الیکشن کی تاریخ کروا دیتے تو ہم لانگ مارچ کو روک سکتے ہیں، اگر نہیں کرواتے تو ہم لانگ مارچ کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ نواز شریف اور یہ جو حکومت آئی ہے ان کا صرف واحد مقصد ہے کہ جو ہے اس اپنے کیسز کو ختم کرنا اور اپنی نااہلی کو ختم کرنا اور اپنے جو ہے NR2 لینا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگلے ولاگ میں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا جو پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال سے۔ والسلام، اللہ حافظ۔